بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا، جس کا نام ابو الحارث تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس نے یزیدی فوجیوں کے ساتھ کیا کیا۔ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پالا تھا۔ اس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حرث کا مطلب شیر ہوتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو محبت اور توجہ کے ساتھ سننے اور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، خیر ہے، تم لوگ کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا علی، آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بڑا سا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر جھک گیا اور سلام پیش کیا۔ اس کے بعد شیر نے اپنی چند دن کے بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی، میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ محفوظ رہے اور پروان چڑھے۔ مولا علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اطمینان سے چلی جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہے۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، وہ کون ہے جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا بیٹا حسین، یتیموں کی پرورش میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی اور فرمایا، بیٹے، اس شیر کے بچے کو لے لو۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے گود میں اٹھایا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ بچپن سے ہی ابو الحارث اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ جب یہ شیر جوان ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے کہ یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو چکا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ابو الحارث کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اٹھے اور اپنے والد سے لپٹ گئے اور فرمایا، ابو جان، ٹھیک ہے، آج کے بعد ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام تہجد کے بعد اسے خوراک دینے گئے تو ابو الحارث نے پوچھا، مولا، آج اتنی جلدی کیوں خوراک دینے آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا کے کنارے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر لبیک کہنا اور چلے آنا۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا، کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ فرمایا، نہیں۔ کیا آپ کے بھائی آواز دیں گے، عباس؟ فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا میری کنیز فضا تمہیں آواز دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا کے میدان میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آزاد کرتے ہوئے فرمایا، ابو الحارث، تم عراق کے اس جنگل میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں جنگل کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو،
جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ امام حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے۔ اللہ! یہ سن کر بی بی فضا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا، اے میری پاک سیدہ، ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک ویران جزیرے پر پہنچے جہاں ایک شیر رہتا تھا۔ صحابی نے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ سن کر شیر نے ان کی مدد کی۔ بی بی فضا نے کہا، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس سے مدد طلب کرتی ہوں۔ جنگل میں جا کر بی بی فضا نے جیسے ہی آواز دی، کچھ ہی لمحوں میں شیر حاضر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شیر بی بی فضا کے ساتھ چلا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی، اور جب دشمن گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہیں رک گئے اور فوجی بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ خبر عمر بن سعد کو ملی تو اس نے کہا، اس بات پر کسی کو ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے دوستو، بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو یہ خبر دی اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہونے سے بچایا گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کا ذکر ریاض القدس نامی کتاب کے صفحہ نمبر 225 اور 26 میں پر موجود ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔